بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 24 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں اجازت، مصنف محی الدین نواب، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 24۔ جب میرے موکلوں پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ میں دراصل بلیک میلر ہوں تو وہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، اور جو جان پر کھیلنے سے ڈرتے ہیں وہ میرے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ تم پر تو دوہرا الزام ہے، ایک تو خودکشی کرنا چاہتے تھے، دوسرا مونا کو اپنے ساتھ مارنا چاہتے تھے۔ مجھے مونا سے دلچسپی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا منافع دیکھتی ہوں۔ صفحہ نمبر 265۔ اس نے پھر زبان سے کہا، مونا عورت ہے، میری بیٹی جیسی ہے، میں بھلا اسے ہلاک کر سکتی ہوں؟ یہ یہاں سے بخیریت پاکستان جائے گی، اپنے شوہر کے لیے زندہ رہے گی، اور ایک دن یہ دونوں ضرور ملیں گے۔ مونا اور کامران بڑی عقیدت سے جگ آنٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کامران نے کہا، آنٹی یو آر گریٹ، تم ایک عظیم عورت ہو، آج تم نے میری اور مونا کی جان بچائی ہے۔ مراد میز پر اسی طرح اوندھے منہ دونوں بازو پھیلائے پڑا ہوا تھا۔ اس کا دل تقریباً ڈوب چکا تھا، دماغ بھی تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کے کان اس دنیا کی آواز نہیں سن رہے تھے، لیکن کچھ مردہ سی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا، لیکن وہ مر کیسے سکتا تھا؟ اس نے بھی تو زہر نہیں کھایا تھا۔ کیا اس کی شکست اسے بہت پہلے سے مارتی آ رہی تھی؟ کیا احساس محرومی اسے آہستہ آہستہ قتل کرتا رہا تھا؟ یا وہ نفسیاتی مریض بہت عرصے سے اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا اور اب انتہا کو پہنچ گیا تھا؟ ایسے ہی وقت اسے جگ آنٹی کی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، مراد، میں پہلے ہی تم سے کہہ چکی تھی کوئی شخص موت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور کوئی موت کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ مونا بھی موت سے پہلے کبھی نہیں مرے گی۔ یہ بات مراد کے کانوں میں دھماکہ بن گئی۔ مونا موت سے پہلے کبھی نہیں مرے گی، مونا نہیں مرے گی۔ پھر جیسے دیا آخری بار بھڑکتا ہے، اسی طرح مراد نے بھڑک کر گردن اٹھائی۔ مونا نہیں مرے گی۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ صفحہ نمبر 266۔ مونا کی روانگی میں 4 گھنٹے رہ گئے تھے۔ کامران کے ساتھ یہ 4 گھنٹے بھی گزارنے کا ٹھیک طرح موقع نہیں مل رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر جان ہنٹر کو فون پر مراد کی موت کی اطلاع دی تھی، پھر اس کے بعد منی کیب ایجنسی کے ملازمین کو کاٹیج پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ وہ سب پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر ہنٹر نے مراد کی لاش کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی، پھر کہا، افسوس، یہ اپنی جان سے خود گیا، میرے سمجھانے کا ایک اثر نہ ہوا۔ کامران نے پوچھا، کیا اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے؟ ڈاکٹر نے پوچھا، کیوں؟ پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ اپنی موت آپ مرا ہے، اسے سمینا اور مونا نے نہیں مارا، احساس محرومی نے مارا ہے۔ مراد کا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، کوئی ہو بھی تو اس نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک کامران جیسا دوست تھا، اسے بھی دشمن بنا چکا تھا۔ آخر وقت بھی دوستی کا فریب دے کر جان لینے کی کوشش کی تھی۔ ایسے میں بھلا کامران اور مونا اس کی تجہیز و تکفین تک کیسے رک سکتے تھے؟ انہوں نے اس کی آخری رسومات کی ذمہ داری
منی کیب ایجنسی کے ملازمین پر چھوڑ دی۔ مونا پہلے ہی ہاسٹل سے اپنا سامان لے آئی تھی، وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی، مراد کی کار اس کے کاٹیج کے سامنے ہی چھوڑ دی، پھر ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں بھی قانونی کارروائیوں میں بڑی دیر ہو گئی۔ چونکہ وہ ضمانت پر رہا کی گئی تھی، اس لیے قانوناً کچھ خانہ پوری لازمی تھی۔ مونا سے ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے کبھی قانون کے محافظوں کو دیکھتی تھی، کبھی کامران کو۔ وہ چاہتی تھی تو فرضی کامران کی بیوی بن کر رہ سکتی تھی اور اپنے کامران کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، جھوٹ اور فریب سے توبہ کر لی تھی۔ وہ امیگریشن کے ایک دفتری کمرے میں تھی، وہاں کے ایک آفیسر کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، میں قانون کے سامنے فریادی بن گئی، میں نے یہ ثابت کیا کہ میں امیگریشن کی ماری نہیں ہوں۔ میرے جیسی ہزاروں عورتیں، مرد اور بچے یہاں امیگریشن قانون کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 267۔ اس نے وہاں کے قانون میں لچک پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیا، لیکن بات نہیں بنی۔ اب کیا کیا جائے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ جب کوئی راستہ نہیں رہتا تو صرف دو راستے سجھائی دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ دعا کی جائے، دوسرا یہ کہ مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، اسے زندہ کیا جائے۔ کیا یہاں بیٹھے ہوئے امیگریشن کے اس آفیسر کا ضمیر زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا آج سے قانون میں کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے۔ جب وہ منظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا تو اس کے سامنے عدالت کا کمرہ تھا، ضمیر کی عدالت کا۔ منصف اعلیٰ قانون کے ہتھوڑے کو میز پر بجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ادب ادب، یہ ضمیر کی عدالت ہے، یہاں کون شور مچا رہا ہے؟ مونا دوڑتی ہوئی، چیختی ہوئی، فریاد کرتی ہوئی آ رہی تھی، عدالت کے کمرے سے گزر رہی تھی۔ پھر وہ جج کے سامنے پہنچ کر بولی، دہائی ہے اے منصف اعلیٰ، دہائی ہے، میں 7 سمندر پار کر کے اپنے کامران تک پہنچ گئی ہوں، پھر یہاں سے واپس جا رہی ہوں۔ ایک آواز آئی، اے منصف اعلیٰ، یہ اپنی مرضی سے واپس جا رہی ہے۔ مونا نے کہا، بے شک میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، مگر دل سے نہیں جا رہی ہوں۔ میرا دل تو یہی ہے، میں انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، قانون کا احترام کرنے کے لیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا غلطیوں سے توبہ کرنے اور قانون کا احترام کرنے کا اچھا صلہ مجھے نہیں ملے گا؟ منصف اعلیٰ نے کہا، بے شک اچھائی کا صلہ اچھائی سے ملتا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں، محبت کے رشتوں کو قانون کی چھری سے نہ کاٹو، انسانیت کے نام پر اپنے ضمیر کو بیدار کرو۔ صفحہ نمبر 268۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ عدالت کے کمرے میں نیم تاریکی تھی، وہاں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب سائے کی طرح نظر آ رہے تھے، کسی کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ مردہ ضمیر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ منصف اعلیٰ نے اپنے باوقار لہجے میں کہا، میں ضمیر کی عدالت میں روشنی کا پیامبر ہوں، جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں روشنی دیتا ہوں، روشن ہو جاؤ اے لوگوں، روشن ہو جاؤ۔ ماں کو بیٹے سے، بہن کو بھائی سے، بیٹی کو باپ سے اور بیوی کو شوہر سے الگ رکھنا سب سے بڑا جرم ہے۔ ایسا قانون کبھی نہ بناؤ جو انسان کو انسان سے الگ کر دیتا ہو۔ اس کے جواب میں خاموشی رہی۔ وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی کرنا چاہتا تھا۔
وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشن کرنا چاہتا تھا، انہیں روشنی میں لانا چاہتا تھا، لیکن وہ بدستور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے پھر قانون کے ہتھوڑے کو میز پر بجاتے ہوئے کہا، میں خدا کے نام پر، انسانیت کے نام پر، تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام پر التجا کرتا ہوں، اپنے ضمیر کو روشن کرو اور انسان کے لیے انسانی قانون بناؤ۔ جواب میں اچانک ہی کہکہے بلند ہونے لگے۔ تاریکی میں جتنے سائے کھڑے تھے وہ سب کہکہے لگا رہے تھے۔ عدالت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے بے تکے کہکہے یوں گونج رہے تھے جیسے وہ منصف اعلیٰ کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ پھر وہ تاریک سائے یکے بعد دیگرے پوچھنے لگے، کیسا ضمیر؟ کس کا ضمیر؟ آج تک کسی بھی سرحد کے اطراف کسی نے ضمیر کی آواز نہیں سنی، شاید کسی نے ضمیر کا نام بھی نہیں سنا۔ ہاں، نہیں سنا۔ اگر سنا ہے تو اے منصف اعلیٰ جواب دو، کیا فلسطینی باشندوں کو اپنے ہی ملک میں آنے، رہنے اور بسنے کی اجازت ہے؟ اے منصف اعلیٰ جواب دو، کیا ایک سابقہ پاکستان کے بہاریوں کو اپنے ہی پاکستان میں آ کر آباد ہونے کی قانونی اجازت ہے؟ صفحہ نمبر 269۔ جو لوگ اپنے ہی ملکوں میں اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے وہ ہمارے ملک میں اپنے حقوق کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور منصف اعلیٰ تم ہو کہ ضمیر کی باتیں کرتے ہو، ضمیر کی باتیں۔ پھر چاروں طرف سے کہکہے بلند ہونے لگے۔ منصف اعلیٰ بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہیں تاریکی سے روشنی میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، ضمیر؟ کیسا ضمیر؟ ضمیر؟ کیسا ضمیر؟ سرحدی قوانین بنانے والوں کے سینوں میں تو دل نہیں ہوتا، تم ضمیر کی بات کرتے ہو؟ پھر کہکہے بلند ہونے لگے۔ کہکہوں کی گونج میں آواز آ رہی تھی، ضمیر مرد آباد، ضمیر مرد آباد، ضمیر مرد آباد، ضمیر کی عدالت کا بائیکاٹ کرو۔ اگر یہ ضمیر سرحدوں تک پہنچ گیا تو پھر کسی ملک کی کوئی سرحد نہیں رہے گی، ہر جگہ ضمیر روشن رہے گا، اور جہاں ضمیر روشن ہوگا وہاں انسانیت رہے گی، اور جہاں انسانیت رہے گی وہاں سرحدیں نہیں رہیں گی۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک ایک ہی ملک، ایک ہی برادری، ایک ہی انسانیت کے علمبردار لوگ ہوں گے۔ اس لیے ضمیر مرد آباد، ضمیر کی عدالت کا بائیکاٹ کرو، توڑو، پھوڑو، مارو، مارو، ضمیر مرد آباد، مارو، ضمیر کی عدالت کا بائیکاٹ کرو۔ منصف اعلیٰ کو زندہ نہ چھوڑو، منصف اعلیٰ کو مار ڈالو، ضمیر مرد آباد، ضمیر مرد آباد، توڑو پھوڑو۔ پھر وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ منصف اعلیٰ کے چہرے پر کیلے کے چھلکے، ٹماٹر اور گندے انڈے آ کر ٹوٹ رہے تھے، بکھر رہے تھے، روشن ضمیر کو آلودہ کر رہے تھے، اور منصف اعلیٰ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں منظر دھندلا رہا تھا۔ مونا کامران کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ وہ اسے سہارا دے کر ایئرپورٹ کی عمارت کے اس حصے میں آ گیا جہاں اسے جدا ہونا تھا۔ ان کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن جب کچھ ہو نہیں سکتا تھا تو وہ کیا بولتے؟ پرواز کا وقت ہو رہا تھا۔ کامران نے صرف اتنا ہی کہا، میں آؤں گا
بہت جلد آؤں گا اور دولہا بن کر آؤں گا۔ وہ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے دوپٹے کی سرے کو منہ میں ٹھوس لیا، فوراً ہی وہاں سے پلٹ کر تیزی سے جانے لگی۔ صفحہ نمبر 270۔ پھر وہ جانے والی چلی گئی۔ اس کے آنسو اور آہیں اس کے تصور میں رہ گئے۔ اے ضمیر، یہ اچھی بات ہے کہ تو ایک بار نہیں مرتا، کبھی مرتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے، جب تک مونا اور کامران کے دم میں دم ہے، وہ قانون سازوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ یہاں کتاب اجازت کا تمام پارٹ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔